أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه یقیناً ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف فلبث فیہم 1000 سنۃ بس وہ ٹھہرے رہے ان میں 1000 برس الا 50 عاما 50 سال کم فأخذهم الطوفان بس پکڑا ان کو طوفان نے وهم ظالمون اور وہ تھے ظالم فأنجيناه بس ہم نے نجات دی نوح علیہ السلام کو وأصحاب السفینة اور کشتی والوں کو وجعلناها آیة للعالمین اور ہم نے بنایا اس کشتی کو نشانی جہان والوں کے لیے. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی ہم نے بھیجا جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے کہ عبادت کرو اللہ ہی کی واتقوہ اور اسی سے ڈرو ذالکم خیر لکم یہی تمہارے لیے بہتر ہے ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو. انما تعبدون من دون اللہ یقیناً تم جن کی عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر اوثانا وتخلقون افکا بت ہیں اور تم نے تراشا ہے جھوٹ بنا کر
إن الذين تعبدون من دون الله یقیناً وہ لوگ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا لا یملکون لکم رزقا مالک نہیں ہے تمہارے لیے رزق کے فابتغوا عند اللہ الرزق بس تلاش کرو اللہ کے پاس رزق کو وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ بس اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر بجا لاؤ الیہ ترجعون اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا اللہ رب العزت نے ماقبل فرمایا کہ بعض لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں لیکن جب اللہ کے راستے میں انہیں کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے انہیں ستایا جاتا ہے تو وہ لوگوں کی آزمائش کو اللہ کا عذاب قرار دیتے ہیں اور جس طرح اللہ کے عذاب میں انسان ندامت اختیار کرتے ہوئے اپنی غلطی کو چھوڑتا ہے اسی طرح وہ ایمان کے دعوے کو اللہ کا عذاب قرار دے کر ایمان سے ہی اپنے آپ کو ایمان کو ہی چھوڑ دیتے ہیں اپنے آپ کو بالکل ایمان سے بھی بےغم کر لیتے ہیں اور جب ان کے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے مدد آئے تو کہتے ہیں ہم تو بس مومن ہیں ہم تو پکے ایمان والے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا کیا اللہ جہان والوں کے سینوں کو نہیں جانتا خوب جانتا ہے اللہ تو ظاہر کرے گا ایمان والوں کو اور منافقوں کو بھی اللہ ظاہر کرے گا امتحان بیچ کر امتحانوں میں مومن بندے نکھر جائیں گے اور منافق بندے بھی نکھر جائیں گے اور اس طریقے سے ایمان اور منافقت اللہ رب العزت جو ہے واضح کر دیں گے اور کہا ان لوگوں نے جو کافر تھے ایمان والوں سے کہنے لگے کہ ہمارے راستے کی پیروی کرو ہم تمہارے گناہ قیامت کے دن اٹھا لیں گے اللہ نے فرمایا یہ قیامت کے دن کوئی گناہ بھی نہیں اٹھا پائیں گے یہ یقیناً جھوٹے ہیں ہاں ضرور اپنا بوجھ تو اٹھائیں گے اور گمراہی کا بوجھ جو انہوں نے دوسروں کو گمراہ کیا وہ بوجھ بھی اٹھائیں گے اور قیامت کے دن ان سے ان اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جو وہ گڑا کرتے تھے یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف فلبث فیہم الف سنۃ بس وہ ٹھہرے ان میں 1000 برس الا 50 عاما مگر 50 سال کم یعنی 950 سال حضرت نوح علیہ السلام ٹھہرے رہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تقریباً یعنی ابتداءً 40 سال جو ہے انہوں نے دعوت نہیں دی یعنی 40 سال کی عمر میں انہیں نبوت دی ملی اللہ رب العزت کی طرف سے پھر تقریباً 950 سال انہوں نے اللہ رب العزت کی وحدانیت کو بیان کیا پھر اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت کی طرف سے طوفان آیا اور جتنی بھی نوح انسانی تھی اللہ رب العزت نے جو ہے ختم کر دی اور پھر چند لوگ ہی بچے پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام جو ہے 60 سال تقریباً زندہ رہے تو اس لحاظ سے یعنی 40 سال یہ اور 60 سال وہ تو تقریباً 1500 سال بن جاتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ بس طوفان نے انہیں پکڑا وَهُمْ ظَالِمُونَ اور وہ ظالم تھے آج دیکھیں ایک انسان اگر کسی شخص کو صرف نماز کا ہی بار بار ذکر کر لیتا ہے تو کہنے والا اکتا جاتا ہے اس مسئلے سے لیکن حضرت نوح علیہ السلام 950 سال صرف ایک ہی بات ہے نہ نماز کا ذکر ہے نہ دیگر عبادات کا کہ دیکھو اللہ کی مان لو اللہ کی عبادت کر لو یہ بت جنہیں تم پکارتے یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے صرف ایک ہی مسئلے کی طرف جو ہے سب سے زیادہ زور تھا حضرت نوح علیہ السلام کا اور نوح کے متعلق آتا ہے کہ یعنی نوح علیہ السلام کے لفظ نوح یعنی یہ زیادہ نوحہ کرنے والے زیادہ رونے والے تھے عبد الغفار ان کا نام تھا زیادہ رونے کی وجہ سے اللہ جو ہے نوح ان کا لقب پڑ گیا فَأَنْجَيْنَاهُ پس ہم نے انہیں بچایا انہیں نجات دی وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ اور کشتی والوں کو وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ اور ہم نے ان کے واقعے کو اور اس کشتی کو جہان والوں کے لیے عبرت کے لیے نشانی قرار دی
کہ حضرت نوح علیہ السلام بچے، اور اسی طرح کشتی میں اللہ رب العزت کے حکم سے جو سوار تھے وہ سارے کے سارے بچ گئے۔ اسی طرح کا واقعہ حضرت نبی علیہ السلام جس وقت مکہ میں تھے تو مکہ کے مسلمانوں پر انتہائی سخت قسم کی آزمائشیں مکہ والے ڈھاتے تھے۔ تو اسی طرح یہ چند صحابہ کرام جن میں بہت اجلہ صحابہ بھی تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، یہ صحابہ کشتی کے ذریعے سے حبشہ چلے گئے تھے جدہ کے مقام سے۔ فرمایا کہ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی ہم نے بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی ہی عبادت کرو، وَاتَّقُوهُ، اور اسی سے ڈرو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہوگا اگر تم جانتے ہو، اگر تم سمجھتے ہو۔ انما تعبدون من دون اللہ، یقیناً تم اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو، اوثانا، یہ تو بت ہیں، وتخلقون افکا، تم نے انہیں جھوٹ موٹ بنا کر گھڑ لیا ہے۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ، یقیناً وہ لوگ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، لا یملکون لکم رزقا، مالک نہیں ہے تمہارے لیے بطور رزق کے، فابتغوا عند اللہ الرزق، پس اللہ کے ہاں رزق کو تلاش کرو۔ اکثر لوگوں کے ہاں ذہن بنا ہوتا ہے کہ سب سے یعنی اہم چیز دنیا میں اگر کوئی ہے وہ ایمان سے بھی بڑھ کر وہ رزق ہوتا ہے، کہ بس رزق ملنا چاہیے ہر حال میں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جن کے ہاں تم رزق تلاش کر رہے ہو ان کے ہاں رزق نہیں ہے، رزق کا مالک اللہ رب العزت ہے، رزاق ذات ہے اللہ رب العزت کے ہاں تم رزق کو تلاش کرو، وَعْبُدُوهُ، اسی کی عبادت کرو، وَاشْكُرُوا لَهُ، اسی کا شکر بجا لاؤ، الیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ یعنی اللہ کے ہاں رزق تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان اسباب اختیار کر لے اور اسباب اختیار کرنے کے بعد مسبب الاسباب پر اس کا نتیجہ چھوڑ لے کہ اللہ میں نے اسباب اختیار کر لیے ہیں، اب یہ اللہ ساری کی ساری جتنی بھی چیزیں ہیں تیرے اختیار میں ہیں، تو میرے لیے بہترین رزق کا بندوبست فرما لے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہر چیز کی نسبت اللہ کی طرف کرنا، یہی در حقیقت اللہ کا شکر بجا لانا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، پس نوح علیہ السلام ٹھہرے ان میں 950 سال، فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، پس پکڑا ان کو طوفان نے اس حال کے کہ وہ ظالم تھے، ظلم کرنے والے تھے، شرک کرنے والے تھے۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، بس ہم نے نجات دی نوح علیہ السلام کو اور کشتی والوں کو، وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور قرار دیا ہم نے کشتی کو جہان والوں کے لیے بہت بڑی نشانی۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی ہم نے بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ عبادت کرو اللہ ہی کی اور اسی سے ڈرو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا، یقیناً جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر وہ تو بت ہیں اور تم نے انہیں گڑھ کر جھوٹ موٹ بنا کر گڑا ہوا ہے۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ، یقیناً وہ لوگ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، لا یملکون لکم رزقا، وہ مالک نہیں ہے تمہارے لیے رزق کے، فابتغوا عند اللہ الرزق، بس تلاش کرو اللہ کے ہاں ہی رزق کو، وعبدوہ، اور اسی کی عبادت کرو، واشکروا لہ، اور اسی کا شکر بجا لاؤ، الیہ ترجعون، اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ اللہ ہم سب کا حساب و کتاب آسان فرمائے۔